ٹھیک ہے وہ سنیے. ترجمہ ٹھیک یہ ہے کہ نبی شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن کو لے لیا اور علی کو چھوڑ دیا. قرآن کو اکیلا لے لیا بغیر علی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی قرآن میں نے اکیلا نہیں دیا تھا. ہاں اللہ سے شکایت کریں گے نبی میں نے قرآن کو اکیلا نہیں دیا تھا, میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا. میری قوم نے اکیلا قرآن لے لیا اور علی کو چھوڑ دیا. صلوات پڑھیں گے اور نبی کی ذات پر. لہذا قرآن اگر مجھے سمجھنا ہے, قرآن سیکھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے تو مجھے مولا علی سے پڑھنا ہے. میرے مولا نبی کی رحلت کے بعد تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے 6 مہینے تک کسی سے ملاقات نہیں کی. سرکار کی رحلت کے 6 مہینے بعد تک مولا علی نے, یہ تاریخ الخلفاء کی عبارت سنا رہا ہوں آپ کو, سیوطی صاحب علامہ سیوطی بڑا نام ہے ہمارے بھائیوں کا, انہوں نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک نبی مکرم کی رحلت کے بعد مولا علی نے کسی سے بات نہیں کی. تو حضرت ابو بکر تشریف لائے اور فرمایا کہ یا علی آپ ہماری حکومت سے ناراض ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں لکھ لوں گا میں اپنے دوش پر ابا نہیں لوں گا سوائے نماز پڑھنے کی. تو میں نماز پڑھنے کے لیے دوش پر ابا لیتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں اور پھر بیٹھ جاتا ہوں لکھنے کے لیے. میں جب تک قرآن کی تفسیر نہیں لکھوں گا کسی سے ملوں گا نہیں. اور جب میرے مولا سے خواہش کی گئی کہ یا علی ہم سے ملاقات شروع کریں, اور مولا نے وہ تفسیر قرآن مکمل کر لی جو نبی نے انہیں بتائی تھی کہ ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, آیت کا شان نزول کیا ہے, آیات محکمات کون سی ہیں, متشابہات کون سی ہیں, کون سی آیت سفر میں آئی, کون سی حضر میں آئی, کون سی گھر میں آئی, کون سی بازار میں آئی, کون سی فضیلت میں آئی, کون سی مذمت میں آئی, تمام آیات کی تفسیر مولا فرماتے ہیں جب میں نے لکھ لی تو سیوطی فرماتے ہیں کہ علی بوری میں بھر کر کھال اور پتوں پر اور مختلف چیزوں پر علی نے تفسیر قرآن لکھی تھی, وہ لے کر آئے اور کہا میں قرآن کی تفسیر لکھ کر آیا ہوں. تو جواب دیا گیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. مولا وہ اٹھا کر لے گئے. ابن سیرین کہتے ہیں کہ کاش علی کا لکھا ہوا وہ کلام, علی کی لکھی ہوئی تفسیر ہمارے پاس ہوتی تو آج مسلمانوں کا علمی معیار ہی کچھ اور ہوتا. لیکن علی کی لکھی ہوئی تفسیر نہیں لی گئی اور علی بن ابی طالب وہ تفسیر اٹھا کر لے گئے اور اپنے بیٹے حسن کو دے دی. امام حسن نے امام حسین کو دی, امام حسین نے امام سجاد کو دی. وہ علی کی لکھی ہوئی تفسیر ائمہ اہل بیت میں منتقل ہوتی رہی, یہاں تک کہ علی کی لکھی ہوئی تفسیر اب امام مہدی کے پاس ہے. جب امام ظہور فرمائیں گے تو علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر لے کر آئیں گے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جب کبھی کسی امام معصوم سے کسی نے سوال کیا تو ایسے جواب دیتے تھے کہ جیسے پہلے سے پتا تھا کہ سوال کیا لا رہا ہے. لبوں پہ رکھے ہوئے ہوتے تھے جواب. مجھے پہلے سے اگر پتا ہو کہ میں جا رہا ہوں تو مولانا کاظم شیخ صاحب مجھ سے کوئی بات کریں گے تو میں پہلے سے تیاری کر کے آؤں گا نا. اور اگر اچانک یہ مجھ سے بات کریں اور میں وہی جواب دوں جو جواب دینا ہے تو لگے گا جیسے انہیں پہلے سے پتا تھا. ائمہ اہل بیت کا علم اس درجے پر تھا کہ سوال کرنے والا سوال شروع کرتا تھا یہ جواب دے دیتے تھے. اور کبھی تو یہ بھی ہوا کہ سوالات جوڑ کر لائے کہ ہمیں صادق سے باقر سے یہ سوال کرنا ہے, اور انہوں نے سوال 2 کیے, تیسرا سوال امام نے بتا دیا تم یہ سوچ کر آئے, تمہارا چوتھا سوال یہ ہے, تمہارا 5واں سوال یہ. سوال سے پہلے جواب اور سوال کرنے والے کو سوال بھی بتاتے تھے کہ تمہارا سوال کیا ہے,
اور حد تو یہ ہے کہ بعض اوقات سوال بھی ٹھیک کرتے تھے کہ سوال تو صحیح کرو. اللہ اکبر. 3 سال کا سن ہے میرے مولا حسن کا. تھک کر نہیں سنیں گے. میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. نبی کی گود میں بیٹھے ہوئے, آواز دی کسی پوچھنے والے نے, یا رسول اللہ حالت احرام میں نے شکار کر لیا, کفارہ کیا ہے؟ حالت احرام میں شکار حرام ہے اور پھر اس کا کفارہ دینا ہے. اگر کوئی ایسا کر جائے تو اسے کفارہ دینا ہے, اسے دم دینا ہے. کفارہ مختلف ہے. تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں نے حالت احرام میں شکار کیا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام میرے مولا حسن بیٹھے نبی کی گود میں. نبی مولا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا, بیٹا حسن تم جواب دو. گود کے ہیں, ابھی میرے مولا آغوش میں بیٹھے. تو میرے مولا حسن نے فرمایا نانا, مولا حسن نے فرمایا نانا, اس کا سوال پورا نہیں ہے. قربان جائیں امام حسن پر. امام نے فرمایا نانا اس کا سوال پورا نہیں ہے. اس نے یہ نہیں بتایا کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا. نانا اس نے نہیں بتایا کہ شکار اس نے چوپائے کا کیا ہے یا کسی پرندے کا. نانا اس نے نہیں بتایا کہ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم کے باہر کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کیفیت جب کسی امام معصوم سے سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب ایسے دیا کہ جیسے میرے لیے یہ بتانا آسان ہوگا کہ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں. آئمہ ایسے جواب دیتے تھے. اس بچے سے پوچھا جائے انگلیاں کتنی ہیں, فوراً کہے گا 5. یہ کون سی بات ہے؟ جب کسی نے پوچھ لیا یا علی, آپ ہر بات کا جواب فوراً دے دیتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں, اور جواب بھی لاجواب ہوتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, تم مجھے بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگا یہ مجھ پر واضح ہے, روشن ہے, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. امام نے فرمایا جیسے یہ ہاتھ تم پر روشن ہے کہ ہم پر کائنات روشن ہے. بلندتر صلوات نبی کے ساتھ. میرے عزیزوں کے لیے تھوڑی جگہ بنا سکتے ہیں آپ؟ تھوڑا تھوڑا آگے آ کر ایک تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے, آگے آ جائیے تھوڑا سا, اگر زحمت رہا ہو تو تھوڑا تھوڑا سا. کوئی شاگرد بھی بنایا اپنا, یہ کام مشکل ہے. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرات کی؟ جب کبھی ائمہ اہل بیت سے سوال ہوا تو جواب ایسے دیا جیسے پہلے سے انہیں سوال پتا تھا. متوکل نے بیماری میں منت مانی, اس کی ماں نے منت مانی کہ میرا بیٹا اگر اچھا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. کثیر کثرت سے صدقہ دوں گی. متوکل ٹھیک ہو گیا, بیماری سے باہر آ گیا. ماں نے کہا بیٹا ذرا مولویوں سے, علماء سے پوچھو کہ کتنا دینا ہے. اچھا یہ بڑی مشکل ہے, خواب یہ دیکھتے ہیں, تعبیر ہم بتائیں. مشکل انہیں ہے, جواب ہم دیں. تو کہنے لگی پوچھو اپنے مولویوں سے کہ کتنا دے دوں صدقہ تو وہ منت پوری ہو جائے گی. تو بلا لیا علماء کو, کہا جی کتنا دیں؟ کسی نے کہا 20 چیزیں دے دیجئے, 20 جانور دے دیجئے. تو 20. تو دوسرا یہ سمجھا کہ شاید ان کے لیے کم ہے, یہ زیادہ دے سکتے ہیں. تو دوسرے کا نہیں حضور 30 دے دیجئے. اس نے کہا 20 کیوں اور 30 کیوں؟ اچھا بادشاہوں کے تو ایک پیج ذرا زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے, وہ اٹک جائیں تو پھر وہ
مشکل ہو جاتی ہے. کہنا جی 20 کیوں؟ کہا جی 30 کیوں؟ ایک نے کہا اچھا 40 دے دیجیے. 40 کیوں؟ اب جیسے جیسے سوال بڑھتا جا رہا ہے مولویوں کی خیر کہنے لگے جی یہ جو تم عدد بتا رہے ہو مجھے بتاؤ نا کیوں یہ میں 20 دوں گا تو کثیر، 40 دوں گا تو کثیر، تو پھر کثیر کا تو کوئی کسوٹی نہیں ہے. 2 سے زیادہ کثیر، 2 لاکھ بھی کثیر، تو میں کیسے پورا کروں گا؟ تو مجھے کوئی ایک عادت بتاؤ جس پر کثیر کا اطلاق ہوتا ہو. جب یہ سارے مولوی پریشان ہو گئے جو نمک خوار تھے، وظیفہ خوار تھے، تو کہنے لگے کہ انہیں بلاؤ کہ جنہیں قرآن کا علم ہے. اور وہ شیعوں کے 10ویں امام امام علی نقی دور امام کا ہے. امام علی نقی کو سوال بھیجا کہ صدقہ دینا ہے، کثیر صدقہ دینا ہے، کتنا دے دیں کہ کثیر شمار ہو؟ حضرت نے فرمایا 80 دے دو چیزیں، 80 چیزیں دے دو اللہ کی راہ. تو جیسے پہلے سوال تھا کہ 20 کیوں اور 40 کیوں، ایسے یہاں بھی سوال کہ جی 80 کیوں؟ تو میرے مولا نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اے میرے مصطفیٰ اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو 80 جنگوں میں نصرت عطا کی. صلوات پڑھیں گے مولا کی ذات. توجہ کر لیا. لہذا ہر امام معصوم سے جب سوال ہوا آپ نے جواب اس کا دیا، اس لیے کہ قرآن کے محافظ بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے مفسر بھی ہیں. جی قرآن کے مفسر بھی ہیں، اور بالا تر کہیے عین قرآن ہے، بولتا قرآن ہے. ایک ثابت اور ایک ناطق قرآن. یہ نبی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے. جب کسی نے پوچھا کسی امام معصوم سے کہ مولا آپ کے پاس علم سمندروں سے زیادہ گہرا ہے، اس کی وسعتوں سے زیادہ گہرا ہے، آپ کا یہ علم ہے کہاں سے جواب دیتے ہیں آپ؟ کہاں سے آپ جواب دیتے ہیں؟ اتنی گہری بات کرتے ہیں، اتنی سنگین گفتگو کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں ہوتا جس کا جواب آپ نہ دیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہمارے پاس 3 کتابیں ہیں، ہم ان کتابوں سے تمہارے جواب دیتے ہیں. ایک ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن سے تمہیں جواب دیتے ہیں. ایک ہمارے پاس صحیفہ فاطمیہ ہے، جو ہماری دادی زہرا سے فرشتہ کی باتیں کرتا تھا. ہمارے پاس ایک صحیفہ فاطمیہ ہے. ایک ہمارے پاس صحیفہ الجامع، تمام انبیاء کا علم، تمام اوصیاء کا علم، ساری کتابوں کا علم جہاں نچوڑ کر رکھ دیا گیا وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں اس سے جواب مل جاتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن تنہا نبی نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ قرآن کو علی کے ساتھ چھوڑ کر گئے اور فرما دیا میں